اللہ تعالیٰ نے سال میں 12 مہینے مقرر کیے ہیں جن میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ہمارے ہاں ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی بدعات ایجاد کر لی گئی ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ سال کے پہلے مہینے کی بدعات کے بعد سفر کا مہینہ آتا ہے جس کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اس مہینے کے بارے میں طرح طرح کے خیالات پائے جاتے ہیں۔ لوگوں کے ذہن میں نبی جب اس دنیا فانی میں تشریف لائے تو دنیا جاہلیت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی اور کئی طرح کی توہمات اور وساوس میں مبتلا تھی۔ زمانہ جاہلیت کے باطل خیالات اور رسومات میں سے سفر بھی ہے۔ سفر کے متعلق ان کا گمان تھا کہ ہر انسان کے پیٹ میں ایک سانپ ہوتا ہے، جب پیٹ خالی ہو تو اور بھوک لگی ہو تو وہ سانپ کاٹتا ہے اور تکلیف پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی لوگ سفر کے مہینے کے بارے میں بدفعل لیتے تھے کہ اس میں بکثرت مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان توہمات جاہلانہ کارد فرمایا۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے، بہت سے توہم پرست لوگ اس مہینے میں شادی نہیں کرتے، چنے ابال کر محلے میں بانٹتے، یہاں تک کہ ہماری بلائیں دوسرے کی طرف چلی جائیں۔ آٹے کی 325 گولیاں بنا کر تالابوں میں ڈالتے ہیں تاکہ ہماری بلائیں ٹل جائیں۔ رزق کے لیے 311 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنا، اس مہینے کو مردوں کے لیے بھاری سمجھنا اور اس کی 13 تاریخ کو منحوس سمجھنا۔ اسلام نے واضح کیا کہ جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی نتائج نکلیں گے۔ نیک اعمال کے نتائج اور برے اعمال کے نتائج برآمد ہوں گے۔ کوئی لمحہ، کوئی دن، کوئی وقت ہمارے لیے منحوس نہیں۔ ہماری بدعمالیاں ہمارے لیے منحوس ثابت ہوتی ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے ہاں کلمہ گو لوگوں میں بے شمار توہمات اور بدشگونیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ جو قومیں دین فطرت یعنی اسلام سے اعتراض کرتی ہیں وہی توہمات اور بدشگونیوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں، پھر انہیں ہر چیز میں، ہر کام میں نحوست نظر آتی ہے۔ یہ سب بدگمانیاں، توہمات انسان کو اندر سے کمزور کر دیتی ہیں۔ اس کے برعکس اللہ کی ذات پہ پختہ یقین، ایمان و توکل انسان کو مضبوط بناتے ہیں۔ مسلمان کو اس بات پہ پختہ یقین ہونا چاہیے کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اس کے سوا کسی کے پاس یہ اختیار نہیں کہ نہ کسی ولی کے پاس، نہ کسی نبی کے پاس، حتیٰ کہ نبی جو تمام انبیاء اور رسول کے امام ہیں وہ بھی کسی کے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آپ کہیے کہ میں تو اپنے نفع و نقصان کا مالک بھی نہیں سوائے اس کے جو اللہ چاہے، اور اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو بہت ساری بلائیاں اکٹھی کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو صرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ سفر وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معمول کی عبادت کے علاوہ نہ کوئی خاص عبادت کی، نہ کہ ہمیں کرنے کا حکم دیا، اور نہ کسی خاص بلا سے بچنے کے لیے خبردار کیا۔ توہمات اور شگون جو اس ماہ سے منسوب کیے جاتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ عربوں کے ہاں اس ماہ سے متعلق جو غلط تصورات پائے جاتے تھے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عرب حرمت کی وجہ سے 3 ماہ ذوالقعد، ذوالحج، محرم میں جنگ و جدل سے باز رہتے اور انتظار کرتے کہ یہ پابندی ختم ہو تو وہ نکلیں اور لوٹ مار کریں۔ لہٰذا سفر شروع ہوتے ہی وہ لوٹ مار، راہزنی اور جنگ و جدل کے ارادے سے جب گھروں سے نکلتے تو ان کے گھر خالی رہ جاتے۔ عربی میں یہ محاورہ سفر المکان، گھر کا خالی ہونا، معروف ہو گیا۔ سفر اور سفر کے معنی ہے خالی ہونا۔ مشہور تاریخ دان سخاوی نے اپنی کتاب المشہور فی الاسماء الایام المشہور میں ماہ سفر کی وجہ سے تسمیہ یہ لکھی ہے، عربوں نے جب دیکھا کہ اس مہینے میں لوگ قتل ہوتے ہیں اور گھر برباد یا خالی ہوتے ہیں تو انہوں نے اس سے یہ شگون لیا کہ یہ مہینہ ہمارے لیے منحوس ہے۔ گھروں کی بربادی اور ویرانے کی اصل وجہ پہ غور نہیں کیا اور نہ ہی اپنے عمل کی خرابی کا احساس کیا، جبکہ نحوست کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور ہم نے ہر انسان کا شگون اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک کتاب اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ انسان کی نحوست کا تعلق خود اس کے اپنے عمل کی وجہ سے ہے، جبکہ انسان عموماً یہ سمجھتا ہے کہ نحوست باہر سے آئی ہے۔
چنانچہ وہ کبھی کسی انسان کو، کبھی کسی جانور کو، کبھی کسی عدد کو اور کبھی کسی مہینوں کو منحوس قرار دینے لگتے ہیں۔ عربی میں نحوست کے لیے لفظ طیرہ استعمال ہوتا ہے جو طیر سے نکلتا ہے، جس کے معنی پرندے کے ہیں۔ عرب چونکہ پرندے کے اڑانے سے فعل لیتے تھے، اس لیے طائر بدفعالی کے لیے استعمال ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء میں، بھلائی جو تمہیں پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی تمہیں پہنچے وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ فرماتا ہے، کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ نے ہمارے حق میں لکھ رکھی ہے۔ وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو تو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات پہ یقین کر لو کہ اگر پوری امت جمع ہو کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا، اور اگر پوری امت مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ 3 بار فرمایا۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں اسے وہم ہو جاتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی وجہ سے اسے دور کر دیتا ہے۔ اہل کتاب بھی جب دین کی اصل تعلیمات سے دور ہو گئے تو اس طرح کے شگون لینے لگے جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے، اور اس کا ترجمہ ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا اور وہ جبت اور طاغوت پر جبت بے حقیقت، بے اصل، بے فائدہ چیز کو کہتے ہیں۔ چونکہ شگون کو بھی کوئی ایمان لاتے ہیں، اصل بنیاد اور حقیقت نہیں ہوتی، اس لیے اسلام میں ایسی تمام جبت کے تحت آتی ہیں جیسے کہانت، فالگیری، شگون اور تہمات، ان سے منع کیا گیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو بدشگونی کسی کام سے روک دے تو یقیناً اس نے شرک کیا۔ تو ناظرین، سفر کا مہینہ بالکل منحوس نہیں ہے، تو اس حوالے سے روایات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ نے سن لیے، اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کر لیے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔